دو لفظ یاد رکھیے، اس وقت جس چیز کو ہم نے تعادل میں چلانا ہے، مطلب مساوات میں، راہ عدالت میں، افراط اور تفریط کے راستے سے نکلنا ہے، بعض لوگ افراط میں، بعض لوگ تفریط میں، جو سینٹر میں چلتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، جو چیزوں کو آپس میں بیلنس کر کے چلاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ یہ زمانہ کیپٹلزم کا زمانہ، کیپٹلزم سیلفشنس کا زمانہ۔ کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بندہ کرے پیسے کے لیے کرے، سرمایہ دارانہ نظام۔ آج یہ نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، میرے فائدے میں ہے تو حق، میرے نقصان میں تو کیا باطل۔ ایک لفظ ہے ٹیررسٹ، دہشت گرد۔ اب دہشت گرد کون؟ تو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے دہشت گرد ہے وہ انڈیا کے لیے نہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے لیے جو دہشت گرد ہے وہ کسی اور ملک کے لیے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک قوم کے لیے ہیرو، دوسرے کے لیے کیا بنا؟ دہشت گرد بنا۔ تو میری فیصلے کرنے کا جو انداز ہے اس میں سیلفشنس شامل ہے، میرے فائدے میں تو اچھا، میرے نقصان میں تو برا۔ اب شیعہ جیسے برا مانتے ہیں، کئی اہل سنت اسے اچھا مانتے ہیں، مطلب ان کے لیے جو اچھا ہے میرے لیے برا ہے۔ تو سوال ہے برائی اور اچھائی کا معیار کیا بنا؟ اللہ کہتے ہیں معیار اس راستے کو بناؤ، معیار نظریے کو بناؤ۔ اپنا سگا بھائی بھی ہو، سگا بیٹا بھی ہو، نوح کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا نوح تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ تیرے نظریے پہ نہیں ہے۔ حق پہ چلے گا تو تیرا بیٹا ہے، حق پہ نہیں چلے گا تو تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ واقعاً یہ زمانہ راہ حق کا زمانہ ہے۔ اور یہاں پہ دو چیزیں، دو ورڈ یاد کر لیجیے، ایک لفظ ہے لفظ معاد، ایک لفظ ہے لفظ معاش۔ اب پرابلم کیا ہے اس زمانے میں کہ اگر کوئی پاکستان میں رہے، انڈیا میں رہے، تو معاش کے بڑے مسائل ہیں۔ معاش کا مطلب اکنومیکل ایشوز ہیں، جاب نہیں، سیلری نہیں، کمائی نہیں۔ تو اب بندہ تلاش معاش کے لیے ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، کچھ یورپ میں آ گئے، کچھ مڈل ایسٹ میں چلے گئے، کچھ یو ایس چلے گئے، کچھ یو کے چلے گئے۔ اب معاش کے پیچھے گیا، معاش تو بن گیا، پرابلم کہاں آ گئی؟ معاد کی پرابلم آ گئی۔ دونوں میں بیلنس کرنا ہے نا، معاش بھی اچھا ہو، معاد بھی اچھا ہو۔ معاد کہتے ہیں قیامت کو، یوم آخر۔ اصول دین میں ایک اصل ہے معاد، قیامت۔ اب میں نے دونوں کو بچانا ہے۔ جب میں اس اسٹرگل میں نکلا تو میرا معاش تو اچھا ہو گیا، لیکن پتا چلا کہ نسلیں گمراہ ہو گئی۔ پتا چلا کہ جناب گھر تو بنا لیا، گاڑی تو بنا لی، پیسہ تو بنا لیا، بیٹا میرا نہیں رہا، بیٹی میری نہیں رہی۔ کئی لوگوں کو میں نے یو کے میں روتے ہوئے دیکھا۔ ایک بزرگ، میں نے کہا ماشاءاللہ گھر آپ کا بڑا، گاڑی ہے، کہ مولانا اس وقت اگر اپنی پراپرٹی کو گنواؤں تو تقریباً پاکستانی 100 کروڑ بنتے ہیں، لیکن رو رہا تھا مولانا کیا کروں اس پیسے کا، آج بیٹی میری نہیں ہے، آج بیٹا میرا نہیں ہے، بیوی چھوڑ کے مجھے چلی گئی ہے۔ کہ مولانا سوچ رہا ہوں کہ میں مال کے لیے آیا تھا، لیکن بعد میں بیدار ہوا کہ مال تو مل گیا لیکن میرا معاد چلا گیا۔ یہ بقائے مال اور بقائے آخرت دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ کربلا میں امام حسین نے پرائرٹی کس کو دی؟ معاد کو دی۔ ابن سعد نے پرائرٹی کس کو دی؟ معاش کو دی۔ اس نے کہا حسین تیرے طرف آؤں گا مر جاؤں گا، ہاں پتا ہے جنت ملے گی، لیکن یزید نے لکھ کر دیا ہے کہ تو رہ کی حکومت تیرے حوالے ہے۔ یہ بدقسمتی تھی ابن سعد کی، جب اس نے یزید سے یہ آرڈر لیا، اگر سیدھا وہ ایران چلا جاتا کبھی قاتل امام حسین نہ بنتا۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ یہ کوفے آیا، کوفے آنے کے بعد ابن سعد سے ملا، حالانکہ مدینے میں رہنے والا شخص ابن سعد جو نمازی، جو روزے دار، لوگ بہترین نام سے جانتے تھے، یہ بدنام زمانہ نہیں تھا۔ جب بوڑھا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کی زندگی آئی، تو سیدھا گیا یزید کے پاس کہ آپ حاکم وقت ہیں اور میرا دل ہے کہ میں اسلام کی خدمت کروں، لوگوں کی خدمت کروں جس طرح میرا بابا کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا خدمت، کہاں خدمت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں آپ بولیں، لیکن دل ہے کہ شہر رے کی حکومت مل جائے، کیونکہ ایران کو فتح کرنے میں میرے باپ کا بڑا ہاتھ تھا۔ کہا ٹھیک ہے، لکھ کے دے دیا۔ اسی نے کہا چلے جاؤ، جتنی خدمت کرنی ہے جا کے کرو۔ اب غلطی یہ تھی کہ یہ کہاں سے مڑا؟ کوفے سے مڑا، اور کوفے میں غلطی اس نے یہ کی، ابن زیاد سے جا کے ملا۔ ابن زیاد کے پاس جیسے آیا، ہاں جناب کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس عازم سفر ہوں، یزید نے لکھ کر دیا ہے کہ شہر رے کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کہ ذرا وہ دکھاؤ تو صحیح جو یزید نے لکھ کے دیا ہے۔ اس نے اس کو دکھایا، اس کی یہ بدبختی۔ ابن زیاد نے وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد رکھا۔ اس نے کہا ایک اور لکھا ہوئی چیز یزید کی طرف سے میرے پاس بھی آئی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لوں۔ اس میں یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد کو سارا اختیار دے رہا ہوں، یہ میرے سارے موکلوں کو، والیوں کو روک بھی سکتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، ابن زیاد کے پاس۔ اب کام اختیار میرے پاس ہے، یہ آرڈر تمہیں تب دوں گا جب کربلا جاؤ گے اور حسین کو قتل کرو گے۔ کہتے کئی دن اس کشمکش میں تھا کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں، نہیں جاؤں گا تو شہر رے چلا جاتا ہے، جاتا ہوں تو قاتل حسین بنتا ہوں۔ تو اس نے پرائرٹی کس کو دی؟ معاش کو دی۔ یہ دو چیزیں جب بیلنس ہو جاتی ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے معاش کے پیچھے جاؤ تو دین چلا جاتا ہے، پاکستان میں رہو
تو معاش خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب میں نے معاش بھی بنانا ہے, میں نے معاد بھی بنانا ہے, تو کیا مولانا بیٹی چلی گئی. ہم ان ملکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 14 سال تک بچے ہمارے اپنے رہتے ہیں, لیکن 14 سال کے بعد 15 سال کے بعد یہ بیٹا اپنا نہیں رہتا, یہ بیٹی اپنی نہیں رہتی, کیونکہ یہ سسٹم آپ کو فریڈم سکھاتا ہے. یہ سسٹم بتاتا ہے کہ اپنے مالک کون ہو, تم خود ہو, تم ڈیسیجن میں فری ہو, جو تمہیں کرنا ہے. باپ تمہیں مجبور نہیں کر سکتا, ماں تمہیں مجبور نہیں کر سکتی. اب UK کا واقعہ کہ مولانا بیوی کو کہا کہ پاکستان چلو, اکلوتا بیٹا ہوں اپنی ماں کا, اور میری ماں رو رہی ہے کہ بیٹا آ جاؤ. بیوی نے کہا بھائی میں پاکستان میں رہنے والی نہیں ہوں, کہ تھوڑی سی گھر میں انبن ہو گئی, رات کو پولیس کو فون کر دیا, کہ میرے گھر سے پولیس نے مجھے نکال دیا, اور کہا کہ 6 ہفتوں تک 20 مائل تک اپنے گھر کے قریب نہیں جاؤ گے. کہ مولانا پریشان ہوں, وہاں جاتا ہوں تو بیوی جاتی ہے, یہاں رہتا ہوں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے. کہ عجیب کشمیر. ان چیزوں کو بیلنس کرنا یہ مہارت انسانی ہے, یہ مہارت ایمانی ہے. اب کہیں گے مولانا یہ تو پرابلمز ہیں, آپ سولوشن تو بتائیے. سولوشن راہ عقل ہے. ہر نماز میں دعا کرتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ, دعا تو مانگ رہے ہو, لیکن اس دعا کے لیے پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو؟ جب تک زندگی میں پلاننگ نہیں ہے انسان فیل ہے. اگر پلاننگ صرف مال کی ہے لیکن پلاننگ فیملی کی نہیں ہے, پلاننگ صرف مال کی ہے لیکن پلاننگ دوسری چیزوں کی نہیں ہے, تو ہر چیز کا اثر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا, اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا سولوشن بتا دوں گا. دیکھیے, اگر ہالینڈ کی گائے جو سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے, کوئی بندہ کہے میں نے پاکستان لے جانی ہے, ٹھیک ہے جناب آپ لے جاؤ, ڈیلی 40 kg دودھ دیتی ہالینڈ کی گائے. لے گیا پاکستان میں. اب کہاں لے گیا؟ ملتان لے گیا, جیکم آباد لے گیا, سبی لے گیا, جہاں کی گرمی 50 ڈگری. دودھ لینا تھا 40 کلو, اور وہ گائے تقریباً 1 مہینے میں انا للہ ہے و انا الیہ راجعون ہو جائے گی, کیونکہ جس ٹیمپریچر سے جا رہی ہے وہ 16 کا 17 کا 20 کا, اور آپ نے اس گائے کو کہاں جا کے رکھ دیا؟ 50 ڈگری کے ٹیمپریچر میں. وہ کبھی سروائیو نہیں کر پائے گی. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے. پاکستان کے ایمان کا ٹیمپریچر سمجھو 16-17, اور یہاں کی بے ایمانی کا ٹیمپریچر 50. اب بندہ وہاں سے جب یہاں آئے گا تو اس کا ایمان سروائیو نہیں کر پائے گا, کیونکہ ٹیمپریچر ہی وہ نہیں ہے. وہاں کا معیار الگ, سوسائٹی الگ, اقدار الگ. اب یہاں پہ آتا ہے. لیکن آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو کئی ایسی بھینسیں دیکھی جو پاکستان میں دودھ دے رہی ہیں, ہالینڈ کی بھی ہیں, آسٹریلیا کی بھی ہیں, امریکہ سے بھی لائی گئی ہیں, لیکن دودھ دے رہی ہیں. کیسے دے رہی ہیں؟ وہاں پہ کنٹرول شیڈ بنایا جاتا ہے. کیا بنایا جاتا ہے؟ کنٹرول شیڈ. ایک شیڈ بناتے ہیں جس کے اندر بھینسوں کو رکھتے ہیں, اور وہاں پہ ٹیمپریچر کو مینٹین کیا جاتا ہے. وہاں کی بھینس پاکستان میں آئی, سروائیو تب کرے گی جب اسے میں وہی ٹیمپریچر دوں جو اسے ہالینڈ میں دیا جاتا تھا, وہی ٹیمپریچر دوں جو امریکہ میں دیا جاتا تھا. جب کنٹرول شیڈ بنایا, سیم انوائرمنٹ دیا, وہ دودھ بھی دینے لگی. اب سوال ہے کہ یہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح بھینس کے لیے کنٹرول شیڈ بنایا, اسی طرح اپنے لیے ایک ایمان کا کنٹرول شیڈ بناؤ. اس شیڈ کا ایک منظر یہ چھوٹا سا امام بارگاہ ہے. جب آپ یہاں آتے ہو, نام حسین دیکھتے ہو, نام امام زمانہ دیکھتے ہو, تو آتے ہی آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے جیسے پاکستان میں آ گیا. آتے ہی امام بارگاہ میں فیلنگ آتی ہے ایران کی کسی مسجد میں آ گیا. آتے ہی فیلنگ آ جاتی ہے جیسے میں کربلا کی سرزمین پہ آ گیا. لیکن باہر نکلتے ہو انوائرمنٹ اور ہے, یہاں آتے ہو انوائرمنٹ اور ہے, یہاں آتے ہو وجود میں روحانیت آ جاتی ہے, یہاں آتے ہو واپس اپنے اس پرانے پاکستانی کلچر میں چلے جاتے ہو. اب جہاں سے آئے ہو اسلامی کلچر کو محسوس کرتے ہو, باہر نکلتے ہو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب کنٹرول شیڈ صرف بنانا نہیں ہے, وہاں پہ اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سب سے اہم ترین چیز آپ کی نسلوں کی بقا کے لیے لینگویج ہے, زبان ہے. جرمنی ہم گئے تو کہہ رہے مولانا میں اپنے بیٹے سے جرمن بات کرتا ہوں. تو کہہ رہا اسکول سے بچہ اٹھانے گیا تو ٹیچر نے بولا بھائی تجھے اللہ کا واسطہ ہے اس سے آج کے بعد جرمنی بات نہیں کرو. کسیدی جو میں سکھا رہی ہوں تم سارا اس کو الٹا پھلٹا کر دیتے ہو. اب کیونکہ باپ کو صحیح بولنا آتی نہیں, وہ بچے کے ساتھ بول کے اس کا بھی کیا کر دیتا ہے, ستیا ناس کر دیتا ہے. انگلش اسے آتی نہیں, لیکن بچہ کیونکہ وہاں بورن ہوا اس کی انگلش ہے, تو یہ اپنی انگلش کو مضبوط کرنے کے لیے بچے کی انگلش بھی خراب کرتا ہے. سائیکولوجیکلی پروو ہے جو بچے ملٹیپل لینگویج میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے. مطلب حماقت کی انتہا کہ اگر کوئی UK میں رہے لیکن بچوں سے انگلش میں بات کرے, جرمنی میں رہے لیکن جرمن میں بات کرے, جبکہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرو گے جرمنی تو یہ ویسے ہی سیکھ جائے گا.
इंग्लिश तो ये वैसे ही सीख जाएगा। मैंने जो इसको सिखाना है अपनी जबान सिखानी है, क्योंकि जबान सीखना कमाल नहीं है, जबान को इल्म नहीं बोला जाता, जबान टूल है इल्म हासिल करने के लिए। इंग्लिश आएगी 4 किताबें पढ़ोगे, जर्मन आएगी जर्मन बुक्स पढ़ोगे, तो ये टूल है, ये नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज को हासिल करने का जरिया है। तो अगर मैं इसे उर्दू सिखा देता हूं साथ में वो जबान तो सीख जाएगा। मतलब ये कैसे मुमकिन है कोई ऑस्ट्रिया में रहे, कोई जर्मनी में रहे लेकिन जर्मन न बोल सके? ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा यूके में रहे लेकिन इंग्लिश में सीख सके? लेकिन मेरी हिमाकत, कुछ माओ की हिमाकत कि अपने बच्चों से अपनी जबान में बात नहीं करती, क्योंकि जबान अगर नहीं आएगी मजलिस हुसैन को नहीं समझेगा, जबान नहीं आएगी आपका पूरा कल्चर खत्म हो जाएगा। नहीं ये नाते समझेगा, नहीं ये नूहे समझेगा, नहीं ये मरसिये समझेगा, न वो नॉलेज जो इस्लाम में है उसके पास होगी। अब सारा प्रेशर मौलाना पर कि मौलाना जरा जर्मनी में मजलिस पढ़ दीजिए, मौलाना जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए। मतलब आपने अपने बच्चे को जबान नहीं सिखानी, अब ये मौलवी की जिम्मेदारी हो गई कि वो बेचारा जबानें सीखता रहे, भाई इल्म हासिल करे या आपके लिए जबानें सीखे। फिर तो फ्रांस में जाएगा कहेंगे फ्रेंच में बोल दीजिए, फिर यहाँ आएगा मौलाना जर्मनी में बोल दीजिए, फिर हॉलैंड जाएगा मौलाना डच में तकरीर करिए, फिर यूके जाएगा मौलाना इंग्लिश में तकरीर करिए। तो कितनी जबानें इंसान सीखेगा? एक जबान अगर आपके बच्चे को आती है, और सबसे बड़ा लॉस जब आप बच्चों को जबान नहीं सिखाते हो, वो आप अपने दादा दादी, नाना नानी, खाला मामू से कट हो जाता है, क्योंकि बेचारी दादी को तो जबान नहीं आती और उसे वो जबान नहीं आती, तो ये अपने आबाओ अजदाद से कट हो जाता है। फैमिली में सिर्फ माँ बाप के साथ कनेक्ट रहता है लेकिन अजदाद से कनेक्ट नहीं रहता। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम यहाँ करते हैं, लैंग्वेज की मिस्टेक करते हैं। अरे नस्लें बड़ी कर रहे हो, अपनी जबान में बात करो। जब जबान में बात करेगा तो वो कल्चर सीखेगा, और थोड़ा थोड़ा साल में 1 बार 2 बार। इस वक्त सबसे बड़ी नेमत जो आपके लिए है, नेमत अरबईन इमाम हुसैन। किसी ने कहा मौलाना मैं अपने बच्चे को वो करबलाई मुआशरा, वो रूह हुसैनी दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा अरबईन पे ले आओ, नॉर्मल ज़ियारत का सवाब बहुत है, लेकिन अरबईन में समझो एक पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है। यानी ये जो 10 दिन इंसान चलता है ना नजफ से, ईसार देखता है, कुर्बानी देखता है। आप कहते हो ना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिस पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। आज अगर कोई बोले कि मौलाना मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ फिजिकल जिस पे नेमत ही नेमत, तो मैं उस बच्चे को कहां ले जाऊंगा? करबला ले जाऊंगा। मैं चैलेंज करूंगा कि आप मुझे दुनिया में 3 किलोमीटर का ऐसा रास्ता दिखाओ जिस पे खाना भी हो, पानी भी हो, खादिम भी हो, पांव दबाने वाले भी हों, हर खिदमत करने वाले। मादी नेमत है ना, हर मतलब पूरे यूरोप में, यूके में, पूरी दुनिया में मुझे कोई ऐसा 3 किलोमीटर का रास्ता दिखाओ जिसमें हर चीज फ्री हो, सोना खाना पीना उठना बैठना हर चीज खिदमत के लिए लोग खड़े हो। एक मरतबा कोई आपकी खिदमत करता है लेकिन आपको शुक्रिया नहीं बोलता। वो खाना खिलाता है, कहता है मेरा शुक्रिया अदा करो। वो पानी देगा, शरबत देगा, कहेगा मेरा। वो आपके पाँव दबाएगा, कहेगा थोड़ा पैसा दे दो, चलो फ्री में दबा दिया, शुक्रिया तो करो। ये अजीब रास्ता है, खिलाते भी वो हैं, शुक्रिया भी आपका करते हैं कि आपका शुक्रिया आप मेरे घर से खा के गए, आपका शुक्रिया आपने पाँव दबवाए, आपका शुक्रिया आपने मेरी सबील से शरबत पिया। दुनिया का वाहिद, दुनिया में कोई 3 किलोमीटर का रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन आप दुनिया को बता सकते हो आओ मैं तुझे 70 किलोमीटर का ऐसा रास्ता दिखाता हूं, जिस रास्ते के चप्पे चप्पे पे क्या है? नेमत पाई जाती है। ये ट्रेनिंग है। इमाम जमाना ने इस जमाने में आपके लिए मौजज़ा फर्जंद ज़हरा है कि कैसा रास्ता बना है जहां पे आपके बच्चे चलेंगे। यूके से अपने बच्चे को लेकर आए, कहा मौलाना मेरा बच्चा खाता पीता नहीं था, मजलिस में आता नहीं था, लेकिन हमने आंखों से देखा वो आलम उठा के 70 किलोमीटर चल रहा था, कभी इस सबील पे कभी उस सबील पे। एक ऐसी कुर्बानी का जज्बा, इशार का जज्बा। करबला अरबईन आपको अखलाक हुसैन सिखाता है, कैसे थे अहले बैत। और अजीब है कि अखलाक अहले बैत में, अपने रंग में सबको मौला रंग देते हैं। वही वो बंदा जो पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में वैसा नहीं होता, लेकिन वहां जाके उसका वजूद बदल जाता है, करबलाई बन जाता है। प्यास लगती है अगले को कहता है पहले आप पानी पीजिए, भूख लगती है अगले को कहता है पहले आप खाना खाइए। अजीब जज्बे इशार आता है इस 70 किलोमीटर में। ये पैदल, ये ट्रेनिंग है कि बच्चों को बचाना है, जबान उसको सिखाओ। उसके बाद ये शेल्टर हाउस, ये आपका जो इमाम बारगाह है। अपनी नस्लों को सेंटर से कट करोगे, नस्लें कल्चर भूल जाएंगी। मैंने डेनमार्क में देखा कि वहां का पैदाइशी बच्चा, दूसरी नस्ल, लेकिन बच्चा मौलाना बना, आलिम बना, जबान में बात कर रहा है। मैंने कहा इनके वालिद क्या करते हैं कि मौलाना ये सेंटर के अंदर बोरची है। बाप क्योंकि बोरची था, बच्चे सेंटर के अंदर खेलते खेलते मौलाना बन गए। मतलब मोहब्बत आई दीन की तो वो इसकी पीछे गए, दीन की तरफ गए, और वहां की सबसे बड़ी मस्जिद के पेश इमाम भी हैं। मतलब क्योंकि वो मुसलसल सेंटर के साथ रिलेटेड थे, तो उनकी नस्लें क्या थी? बची हुई थी। जितना आप सेंटर्स के अंदर एक्टिव रहोगे, बच्चों को जबान से दूर नहीं करोगे, साल में 1 सफर करबला का ले जाओगे, साल में 1 महीना छुट्टी होती है। अजीब है, यूके में लोग बाज रहते हैं, मैंने कहा छुट्टियां आ रही हैं, कभी ईस्टर आता है, कभी दिसंबर आता है, बच्चों के मौलाना स्विट्जरलैंड घूमने चले जाते हैं। मैंने कहा बंदा 1 महीना आपको मिल रहा है, अपने बच्चों को अपने कल्चर में ले जाओ, अपनी सकाफत, अपना माहौल सिखाओ। जब तक ये सिखाओगे नहीं, नस्लें बनेंगी नहीं। हॉलैंड में वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग, कहा हम इतने लोगों को नेशनलिटी दे रहे हैं, फायदा क्या? क्यों?
کہ یہ جتنا پیسہ کماتے ہیں بھیج دیتے ہیں پاکستان, انڈیا بھیج دیتے ہیں, مطلب کمائے ہمارے ملکوں میں پیسہ کہاں بھیج رہے ہیں, کہ پھر ان کے رکھنے کا تو فائدہ ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے دو ان کو جتنا, وہ بھی تو پاگل نہیں ہے, کہ بھیجنے دو جتنا بھیجتے ہیں, کہ گھر لے رہے ہیں, زمینیں لے رہے ہیں, ساری جائیدادیں پاکستان میں بنا رہے ہیں, کہ کوئی بات بنانے دو. کہ کیوں, کہ دیکھو جب یہ مر جائیں گے تو ان کے بچے سارے گھر وہاں بیچ کے سارا پیسہ کہاں لائیں گے, یہاں لائیں گے. ہم نے سسٹم میں ایسا گرو کیا, اب یہ بچہ اس سسٹم میں نہیں رہ سکتا, نازک مزاج بن گیا ہے, یہ فیسلٹیز کا عادی بن گیا ہے, یہ لگژری لائف کا عادی بن گیا ہے, اب یہ جائے گا ہی نہیں, یہ ٹریول یہاں سے کرے گا ہی نہیں, کیونکہ یہاں آئیں گے تو سسٹم اتنا مضبوط کر دیا. تو جب تک آپ اس کو ٹریول نہیں کراؤ گے, جب تک اپنے کلچر کو نہیں دکھاؤ گے, جب تک ویلیوز آف کلچر سے نہیں بتاؤ گے, زبان بہت بڑا بیریئر ہے. وہ نسلیں ہم نے تباہ ہوتے ہوئی دیکھی جن کو زبان نہیں آتی تھی. برمنگھم میں جوان ہے کہ مولانا ہمارا قصور تو نہیں, ماں باپ نے بات نہیں کی, ہم اردو سمجھ تو لیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اب یہ قصور کس کا ہے, کہ ہمارے ماں باپ کا ہے. تو انسان اپنے معاش کو بھی مضبوط کرے, انسان اپنے معاد کو بھی مضبوط کرے. یہ دو چیزیں جب آپ کی مضبوط ہو جائیں گی, آپ کی دنیا بھی آباد ہے, آپ کی آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.